یہ وہ آنسو ہوتے تھے جو دل سے نکل کر آنکھوں تک پہنچتے تھے اور دل کی پاکیزگی کا ثبوت بن جاتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا عمل کیا کرتا ہے؟ رونا۔ کبھی دل بوجھل ہو جائے، کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے اور بس آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ صرف جسمانی عمل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے رونا کیوں آتا ہے، آنکھ کا پانی یا دل کی صفائی۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رونا صرف آنکھ سے پانی بہنے کا عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری حقیقت ہے؟ کبھی دل بوجھل ہو جائے، کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے اور بس آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ صرف جسمانی عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ روح کی زبان ہوتی ہے جو الفاظ کے بغیر اپنا حال سناتی ہے۔ معزز ناظرین، رونا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی تخلیق کے آغاز سے ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا عمل کیا کرتا ہے؟ رونا۔ یہ رونا زندگی کی علامت ہے، یہ بتاتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ یعنی انسان کا پہلا پیغام دنیا میں آنسو کے ذریعے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں رونے کو کمزوری نہیں بلکہ دل کی نرمی اور ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے تھے جب قرآن سنتے، جب کسی پر رحم آتا اور جب اللہ کے سامنے جھکتے۔ یہ وہ آنسو ہوتے تھے جو دل سے نکل کر آنکھوں تک پہنچتے تھے اور دل کی پاکیزگی کا ثبوت بن جاتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آنکھ سے بہنے والا پانی دراصل دل کی کیفیت کی علامت ہے اور یہ روح کا اثر ہے جو جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنسی اعتبار سے انسان کے رونے کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ بیسک ٹیئرز، وہ پانی جو آنکھوں کو نمی دیتا ہے اور ہر وقت ہماری آنکھوں میں موجود رہتا ہے۔ ریفلیکس ٹیئرز، وہ پانی جو پیاس کاٹنے یا آنکھوں میں دھواں لگنے پر باہر نکلتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایموشنل ٹیئرز، وہ پانی جو جذباتی کیفیت میں بہتا ہے، اور یہی قسم ہمارا آج کی ویڈیو میں اصل موضوع ہے۔ معزز ناظرین، جب انسان غم، خوشی، خوف یا کسی پر رحم محسوس کرتا ہے تو دماغ کے اندر موجود لیمبک سسٹم ایک رد عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ رد عمل دماغ کے ایک حصے ہائپو تھیلمس سے ہوتا ہے جو آنکھوں کو سگنل بھیجتا ہے کہ وہ آنسو جاری کریں۔ لیکن یہ صرف جسمانی عمل نہیں، بلکہ رونے کے دوران کورٹیزول یعنی اسٹریس ہارمون کم ہوتا ہے، جبکہ آکسیٹوسن اور انڈورفینز جیسے ہارمونز بڑھتے ہیں جو سکون، محبت اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔
یعنی سائنس کہتی ہے کہ رونا انسان کا قدرتی تھراپی سسٹم ہے جو دل کے بوجھ کو کم کرتا ہے، ذہن کو صاف کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا ہم جب دعا میں روتے ہیں تو دل ہلکا نہیں ہو جاتا؟ کیا کبھی قرآن سن کر آنکھیں نم ہوئی ہوں تو جسم کے اندر ایک عجیب سی خوشبو اور سکون نہیں پھیلتا؟ ناظرین کرام، یہ وہ کیفیت ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری جو رات میں پہرا دے۔ یعنی اللہ کے خوف یا محبت میں بہنے والے آنسو صرف دنیا کا غم نہیں دھوتے بلکہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور مخلوق جذبات کی وجہ سے نہیں روتی۔ جانوروں کی آنکھ سے پانی نکل سکتا ہے، مگر وہ آنسو جو دل کے درد، شکر یا محبت کی وجہ سے نکلتے ہیں، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ یعنی رونا صرف کمزوری نہیں بلکہ انسانی عظمت کی علامت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر آنکھ کا آنسو دل کی صفائی ہے، یا بعض آنکھیں روتی ہیں مگر دل پھر بھی سخت ہوتا ہے؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی اصل چیز آنکھ کا پانی نہیں، دل کی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں دکھاوے کے لیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رو ہی نہیں پاتے مگر دل ان کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اصل رونا وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل کو بدل دے۔ ایسا رونا جو دل کو نرم کرے، انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ کرے اور اندر سے ایک نئے انسان کو جنم دے۔ ناظرین کرام، رونا صرف غم کی علامت نہیں، کبھی خوشی، کبھی شکر، کبھی بے بسی، کبھی محبت اور کبھی رب کی قربت میں بھی انسان رو پڑتا ہے۔ اور یہی وہ آنسو ہوتے ہیں جنہیں روح کی زبان میں دعا کہا جاتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، رونا ایک فطری، جسمانی، ذہنی اور روحانی عمل ہے۔ یہ صرف آنکھ سے پانی نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں رونے کو عبادت اور نرمی کی علامت کہا گیا ہے، اور سائنس بھی مانتی ہے کہ رونے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کا رونا اس کی انسانیت کی پہچان ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ آخری بار کب روئے تھے؟ اور وہ آنسو دل سے نکلے تھے یا صرف آنکھ سے؟ کیونکہ فرق صرف جسم کا نہیں بلکہ فرق روح کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ سوچئے، شاید آج آپ کے آنسو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ دعا اور تقدیر کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے سے ہی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.